بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ 31 دسمبر کو جب رات کے 12 بجتے ہیں تو ہمارے ہاں نیو ایئر نائٹ کے نام سے جو آتش بازی کی جاتی ہے، جو ہوائی فائرنگ کی جاتی ہے، جو رقص و سرور کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، جو لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے، پیسوں کا ضیاع کیا جاتا ہے، ہمارے نوجوان جس طرح روڈوں پر موٹر سائیکلیں بھگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، ولیاں مارتے ہوئے نظر آتے ہیں، موٹر سائیکل سے سلنسر نکال کر، اور نہ جانے کیا کچھ کیا جاتا ہے اس رات، اور در حقیقت اس کو نام دیا جاتا ہے خوشی کا کہ نئے سال کی خوشی ہے، اس لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نیا سال انسان کے لیے کوئی خوشی کا موقع نہیں ہے۔ وہ اس لیے خوشی کا موقع نہیں کہ انسان کی زندگی کم ہوتی جا رہی ہے، برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے، اور برف جوں جوں پگھلتی جاتی ہے وہ برف پھر نہیں رہتی، پھر وہ پانی بن جاتا ہے۔ انسان کی زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے، تو یہ زندگی جب ختم ہو جائے گی، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے، یا ابن آدم انما انت ایام فاذا ذهب یوم ذهب بعضک، کہ اے ابن آدم تو دنوں کا نام ہے، جب تیرا ایک دن گیا اس کا مطلب تیرا کچھ حصہ جا چکا۔ تو سال کے اختتام پر گویا ہماری زندگی کا ایک حصہ ختم ہو چکا، ہم قبر سے قریب ہو چکے۔ یہ اپنے احتساب کا موقع ہے کہ انسان احتساب کرے کہ پچھلے پورے سال میں نے اپنی کاروباری زندگی میں کیا غلطیاں کی، میں نے معاشرتی زندگی میں کیا غلطیاں کی، میں نے اخلاقی لحاظ سے کیا غلطیاں کی، عبادات میں کیا غلطیاں کی، کس کس کا میں نے حق دبایا، کس کے ساتھ میں نے ظلم کیا، کب میں نے ڈیوٹی میں کوتاہی کی، کب میں نے تنخواہ پوری لی ہے، کام کم کیا ہے، کہاں کہاں میں نے ناجائز کام کیا۔ ان ساری چیزوں کا احتساب کرنے کے بعد آئندہ کے لیے، مستقبل کے لیے کوئی لائحہ عمل، کوئی پلاننگ، کوئی منصوبہ سازی کی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ اپنا احتساب کرو قبل اس کے کہ تمہارا احتساب کیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب نیا چاند دیکھتے تھے تو آپ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان، کہ یا اللہ اس کو ہمارے لیے امن کا اور ایمان اور سلامتی کا ذریعہ بنا۔ ہم جب اپنے سال کے آغاز میں وہ حرکتیں کریں، وہ گناہ کریں جو شریعت میں عام حالات میں بھی ممنوع ہیں، اور ہم ایک ایسے موقع پر وہ کام کریں کہ ہم ایک نئے سال میں قدم رکھ رہے ہیں، تو ایسے موقع پر یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ در حقیقت ہم اپنے اس سال کو بے برکت بنانا چاہتے ہیں۔ زبان سے تو ہم ہیپی نیو ایئر کہہ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ سال مبارک نہ ہو، اس میں ہم خوش نہ ہو، اس میں برکتیں نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو ابتر، کہ ہر اہم کام اس کا آغاز اگر اللہ کے نام سے نہ کیا جائے تو وہ بے برکت ہوتا ہے، وہ مبارک نہیں ہوتا، وہ ہیپی نہیں ہو سکتا، اس میں انسان خوش نہیں ہو سکتا۔ تو ہم جب اپنے پورے سال کا آغاز بے برکتی کے کاموں سے کریں گے، گناہ کے کاموں سے کریں گے، تو پھر ہمارے اس سال میں کہاں ہمیں برکت نصیب ہوگی۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اس رات کو اللہ کی عبادت کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عمر عطا فرمائی، یہ زندگی عطا فرمائی، جس میں ہم جو کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، جو نیکیاں کمانا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، جتنا اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ مرنے کے بعد انسان یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ تو شکر کا وقت تھا، اپنے احتساب کا وقت تھا۔ ہم نے مغرب کی اندھی تقلید میں، مغرب کی نقالی کے اندر ان کی دیکھا دیکھی وہ کام شروع کر دیے جس کی ہمیں ہمارا مذہب، جس کی ہمارا اسلام ہمیں ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے بحیثیت مسلمان سب سے پہلے ایک تو مسلم حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں پر پابندی لگائے، اس لیے کہ یہ لغو کام ہے، فضول کام ہے۔ اس کے اندر جس طریقے سے پیسوں کا ضیاع کیا جاتا ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو پیسے کو فضول ضائع کرتے ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، اسلام، کسی انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے، اس کی خوبی اور اس کا کمال یہ ہے کہ انسان فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچا لے، لایانی کاموں سے اپنے آپ کو بچا لے۔ یعنی شریعت تو ہمیں ان جائز کاموں سے بھی روکتی ہے جس میں نہ ہمارا دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو، تو کہاں وہ کام جس میں ہمارا دنیا کا بھی نقصان ہے،
جس میں ہمارا دین اور آخرت کا بھی نقصان ہے، ایسی چیزوں کی شریعت میں کہاں اجازت ہو سکتی ہے؟ اس لیے جہاں حکومت کی ذمہ داری ہے وہیں والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کس نہج پر کر رہے ہیں، کن خطوط پر اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں۔ کیا ان کو پتا ہے کہ ان کا بیٹا، ان کا بچہ آج رات یا ان کی بیٹی آج رات نیو ایئر نائٹ منانے کہاں جا رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ باہر کیا حرکتیں کریں گے؟ مومنین کی تو یہ صفت ذکر کی گئی ہے، اذا مروا باللغو مروا کراما، کہ جب اس طرح کی فضول حرکتیں ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس طرح کی کسی جگہ سے گزرتے ہیں تو خاموشی سے سر جھکا کر شرافت کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو باقاعدہ اس کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے، باقاعدہ اس کے لیے وقت نکالا جاتا ہے اور اس کو اپنی تفریح کا ایک لازمی حصہ سمجھا جاتا ہے۔ ظاہر ہے یہ کسی بھی طرح ایک مسلمان کے شایان شان نہیں۔ ایک طرف اگر ہم دیکھیں امت مسلمہ کے حالات کو کہ امت مسلمہ کن حالات سے دوچار ہے، کس کس طریقے سے امت مسلمہ کو ستایا جا رہا ہے۔ اب حال ہی کے اندر القدس کا مسئلہ آیا، شام کا مسئلہ ہے، فلسطین کا مسئلہ، برما کا مسئلہ، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو پیسا جا رہا ہے۔ ہمارے دشمن کفار وہ مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں اور ہمارے نوجوان لہو و لعب کے اندر، رقص و سرور کے اندر، گانا بجانے کے اندر، ڈانس پارٹیوں کے اندر مشغول ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس کے لیے اچھے طریقے سے علم حاصل کرتے، اچھے طریقے سے اپنے آپ کو ٹیکنالوجی سے، جدید آلات سے آراستہ کر کے اپنے آپ کو مقابلے کے لیے تیار کرتے، لیکن یہ چیزیں ہمارے ہاں ناپید ہو چکی ہیں۔ یہ چیزیں خال ہی کہیں نظر آتی ہیں۔ تو اگر ہم حقیقت میں عروج حاصل کرنا چاہتے ہیں، ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہماری ترقی، ہمارا عروج اس چیز میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھیں، اپنی اہمیت کو سمجھیں، بحیثیت مسلم قوم ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے اور بحیثیت مسلم فرد میری کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ اس چیز کو اگر ہم سامنے رکھیں گے، یہ ہمارا مقصد زندگی ہوگا، تو پھر ہمارا ہر اٹھنے والا قدم، اس سے پہلے ہم خود یہ سوچیں گے کہ آیا میرا یہ اٹھنے والا قدم یہ امت مسلمہ کے مفاد میں ہے یا نہیں، یہ میرے ملک کے مفاد میں ہے یا نہیں، یہ مسلمانوں کے مفاد میں ہے یا نہیں۔ یہی پیسہ جو فضول اڑایا جاتا ہے، جو ضائع کیا جاتا ہے، اگر یہ پیسہ کسی غریب کو دے دیا جائے، کسی مستحق کو دے دیا جائے، کسی بیوہ کے گھر میں راشن ڈال دیا جائے، کسی یتیم بچے کی تعلیم کا بندوبست اس کے ذریعے کر لیا جائے، تو ساری زندگی کا صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ تھوڑی سی توجہ اس طرف کی جائے۔ اس لیے نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ اسلام نے تفریح کے جو جائز مواقع فراہم کیے ہیں، جو جائز طریقے بتائے ہیں، اس طریقے سے تفریح کی جائے۔ جن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہیں، جب ہم اپنے سال کے آغاز میں یہ ساری غلطیاں کریں گے اور پھر ہماری زندگی میں بے برکتی آئے گی، تو پھر نتیجے کے طور پر کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں دوسروں کو بلیم کرنا شروع کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو طرح طرح کی چیزیں مشہور ہیں کہ اس کی وجہ سے بے برکتی آ گئی، کالی بلی گزر گئی تو بے برکتی آ گئی، کسی نے جھاڑو مار دی تو بے برکتی آ گئی، صبح کسی سے بحث کر لی تو بے برکتی آ گئی، طرح طرح کی چیزیں بدشگونی کی ہمارے ہاں پھیلی ہوئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان چیزوں کی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں، لیکن اس بات کی حقیقت ہے کہ اگر آپ نے اپنے کام کا آغاز اللہ کی ناراضگی سے کیا، بے برکتی کے کام سے کیا، اللہ کے نام سے نہیں کیا، تو اب آپ کی زندگی میں، سال میں، دن میں، مہینے میں جس چیز کا آغاز بے برکتی کے کام سے کیا گیا، اس میں بے برکتی آئی۔ چونکہ انسان اپنے آپ کو تو کبھی کہتا نہیں کہ میں گناہ گار ہوں، اس لیے وہ کسی بھی چیز پر ڈال دیتا ہے، وہ کسی چیز پر بھی ڈال دے کہ اس کی وجہ سے ہوا، اس کی وجہ سے ہوا، لیکن یہ بات وہ بھول جاتا ہے کہ اس سال کے آغاز میں نے کیا کیا تھا۔ اس سال کے آغاز میں آیا میں نے اپنے گناہوں پر توبہ کر کے آئندہ کے لیے زندگی شریعت کے مطابق گزارنے اور اپنا پورا احتساب کر کے یہ کام یہ سال میں نے شروع کیا تھا، یا اللہ کی ناراضگی کا کام کر کے اس سال کا آغاز کیا تھا۔ تو جس طریقے سے ہم اپنے سال کا آغاز کریں گے تو اسی طریقے سے ہمارا وہ سال گزرے گا۔ اس لیے اس رات کو اگر انسان چاہتا ہے کہ کچھ کرے تو وہ کرنے کا کام یہ ہے کہ اللہ کو راضی کر لے، اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگے اور آئندہ کے لیے یہ عزم کرے کہ اپنی زندگی کو آئندہ ایک بامقصد زندگی، ایک بامقصد مسلمان کی طرح اپنی زندگی کو گزاروں گا۔ تب جا کر ہماری زندگی بدل سکتی ہے، ہمارے ماہ و سال تبدیل ہو سکتے ہیں اور ہماری زندگیوں کے اندر انقلاب، بہتری اور ترقی رونما ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔